قصر نماز کے لیے سفر میں 8 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 8 فرسخ سفر کرے، کم از کم اس کا سفر 8 فرسخ کا ہو، 44 میل 44 کلومیٹر اور 28 مائل۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ابتدا سے ہی 8 فرسخ سفر کا ارادہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دوران سفر 8 فرسخ کی نیت سے نہ پھرے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دوران سفر وطن سے نہ گزرے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ سفر حرام کاموں کے لیے نہ ہو، یہاں سفر حرام نہ ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ خانہ بدوش نہ ہو، اور ساتویں شرط یہ ہے کہ اس کا پیشہ سفر نہ ہو، جیسے ڈرائیور، جیسے ملا، جیسے پائلٹ وغیرہ، جس کا سفر کا پیشہ ہی سفر کرنا ہے۔ تو یہ عرض کی 8ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ سالار دن میں ہے آقا صاحب؟ جی قافلہ سالار، جی ہاں، تو قاصر سفر ہے وہ تو صرف سال میں 2 مہینے کے لیے ہی جاتے ہیں۔ یا انسان کا پیشہ سفر ہے یا انسان کا صرف سفر ہے۔ قافلہ سالار ہمیشہ آتے جاتے ہیں، قصر سفر جسے عرض کیا کہ اگر وہ ہفتے میں 3 دن بھی اگر سفر پہ ہیں، ہر ہفتہ کم از کم 3 دن قصر سفر ہے۔ یہ لوگ تو سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ جاتے ہیں، مطلب 2 مہینے سال میں، 12 میں سے 2۔ تو قصر سفر نہیں ہے۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ حد ترخص تک پہنچے، ورنہ نماز قصر نہیں ہوگی۔ نماز قصر ہونے کے لیے انسان مسافر کو چاہیے کہ حد ترخص تک پہنچے۔ حد ترخص وہ جگہ ہے جہاں سے شہر کی دیواریں نظر نہ آئیں اور شہر کی اذان سنائی نہ دے، وہ حد ترخص ہے۔ آپ اپنے شہر سے نکلیں، اپنے گھر سے نکلیں اور شہر سے باہر۔ اب جب شہر سے باہر آپ پہنچیں گے، ایسی جگہ جہاں سے آپ کا شہر آپ کی نگاہوں سے گم ہو جائے، جہاں سے شہر کی آوازیں نہیں آتی، آپ شہر کی دیواریں، آپ گھروں کی دیواریں نظر نہیں آتی، وہاں وہ حد ترخص ہے، وہاں سے آپ کی نمازیں قصر ہیں۔ جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں تو قصر ہے۔ بچپنے کی عادتیں نہیں جاتی ہیں، اسکول میں بھی کھانا پڑھنا شروع کر دیں، چپس کھاتے ہیں، چنگم کھاتے ہیں۔ مسافر کو نماز یا روزہ قصر کرنا ہو تو حد ترخص پہ پہنچنے کے بعد ہی قصر کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے نہ روزہ کھا سکتا ہے نہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے اگر نماز پڑھنی پوری پڑے، اس سے پہلے روزہ کر سے اس نے عرض کیا نہیں کھا کے نہیں جا سکتا سفر میں۔ ابھی آپ نے سفر پہ جانا ہے روزہ رمضان میں، ایسا نہیں گھر سے خوب ناشتہ کر کے نکل جائیں، چونکہ میرا مسافر نہ، آپ ناشتہ بنائیں، بے شک لے کر جائیں وہاں جہاں حد ترخص ہے، وہاں سے پھر آپ آرام سے ناشتہ کر لیں، یہاں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو مسافر وہاں سے آتے وہاں سے کھا کے آ جائیں، گھر میں آ کے نہ کھائیں، یہاں سے امساک واجب ہے۔ یہاں روزے کے احترام میں آپ کو کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، امساک۔ حضرت آیت اللہ سیستانی اور حضرت آیت اللہ خوبی نے فرمایا حد ترخص صرف اپنے وطن سے سفر کے لیے معتبر ہے، اپنے شہر سے، اپنے وطن سے سفر کرنے کے لیے معتبر ہے۔ دوسروں کے لیے جو ہی اپنی اقامت گاہ سے نکلے نماز قصر ہے، باقی جن کسی نے 10 دن ٹھہرا ہوا، کوئی میں 1 مہینے سے کہیں ٹھہرا ہوا ہے، اور ان کے لیے حد ترخص یہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ سے نکلے، چونکہ پہلا قدم ہی سفر میں ہے۔ گھر نہیں ہے، کچھ تو ٹیمپریری بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا وہ جب چلنا شروع کیا نماز قصر ہے۔ اب آپ نے چلنا شروع کیا، آگے بڑے سامان اٹھا کے وہ نماز نہیں پڑھی، آگے آپ قصر کی نماز پڑھیں۔ مثال 2 قدم کے بعد، 3 قدم کے بعد، 10-20 قدم کے بعد، مثال 50-100 قدم، 5-10 منٹ چلنے کے بعد اذان ہو گئی، وہیں پہ آپ نماز پڑھیں گے۔ ابھی آپ وہاں سے خیمے سے نکلے، مثال آپ بولے تنگی جائیں 10 دن ٹھہرے، پھر غائب جا کے 10 دن آپ وہیں پہ ٹھہرے، نمازیں پوری ہے۔ اب آپ نے آنا ہے، ٹینک میں سنبھال لیا، بیگ میں اٹھا لیا، کٹ کر لیا اپنے آپ کو، بس نکلے۔ اب چند قدم چلنے کے بعد اذان شروع ہو جاتی ہے،
اور وہیں پہ نماز میں قصر پڑھیں گے. آپ سفر آپ کا وہیں سے شروع ہے، تو وہاں آپ کے لیے اس قدر دور ہونا کہ وہاں کی دیواریں نظر نہ آئے ضروری نہیں ہے. تو یہ جو دیواروں کا نظر نہ آنا حد تلفظ کے لیے یہ صرف شہر والوں کے لیے ہے، یا جو لوگ جن کا اپنا شہر وطن والوں کے لیے ہے، نہ کہ ان کے لیے جو باہر ایسے ہی ٹھہرے ہوئے ان کے لیے نہیں ہے. جو مسافر وطن واپس لوٹ رہا ہو اس کے لیے وطن واپس پہنچنے تک قصر نماز پڑھنا ضروری ہے، جس کا سفر 8 فرسخ کا ہو. مسافر سے مراد وہی عرض، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. مسائل میں تو مسائل میں جب کہا مسافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کا سفر 8 فرسخ کا ہو اور نماز اس کی قصر ہو سکتی ہے. مسافر سے مراد وہ ہے، نہ کہ ہر مسافر. بہت سارے مسافروں کی نمازیں قصر نہیں ہیں. تو وطن واپس پہنچنے تک یہ بھی حد تلفظ تک ہے. حد تلفظ تک آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. اگر مسافر کو سفر کے دوران شک ہو کہ حد تلفظ میں پہنچا یا نہیں پہنچا تو ضروری نماز پوری پڑھیں. شک کی صورت میں نماز پوری پڑھیں. کچھ آگے گئے آپ کو شک ہے کہ یہ حد تلفظ ہے یا نہیں ہے، نہیں معلوم، نماز پوری پڑھیں جب تک آپ کو یقین ہو جائے کہ اب وہ حد تلفظ سے ہم آگے گزر چکے. جس جگہ کو انسان نے مستقل سکونت کے لیے منتخب کیا ہو وہ اس کا وطن ہے. وطن کی تعریف یہ ہے، اس جگہ کو مستقل سکونت کے لیے انتخاب کیا. اگر آپ نے آسٹریلیا کو مستقل سکونت کے لیے انتخاب تو وہی آپ کا وطن ہے. ابھی بعض لوگوں نے اصل وطن کا انتخاب ہی نہیں کیا ہے، کہاں رہے نہیں معلوم، تو ان کا وطن نہیں ہوتا. جس جگہ کو انسان مستقل سکونت کے منتخب کیا وہ اس کا وطن ہے. خواہ وہاں پیدا ہوا ہو یا اس کا آبائی وطن ہو یا اس نے خود اس جگہ کو زندگی بسر کا اختیار کیا، نہیں معلوم. جو بھی پیدا ہوا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوا اس خود جا کر بیٹھنا شروع کیا یا اس کا آبائی وطن ہے اور یا کہیں گھر خرید کے بیٹھنا شروع کر دیا کہ آئندہ میں نے اسلام آباد میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے وہی آپ کا وطن ہے. آئندہ میں نے بھائی کوئٹہ میں ہی بیٹھنا ہے، وہی آپ کا وطن ہے. فائدہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے نکل گئے، مثال میں یہاں سے نکل گیا، اب جب تک وہ نمازیں پوری ہیں جب میں یہاں سے نکل جاتا ہوں کہ میں کوئٹہ سے جا رہا ہوں، نکل گیا نہ، اس کے بعد بھی ابھی جب بھی میں کبھی واپس آ جاؤں گا جب تک میں 10 دن نہ ٹھہروں میرے لیے نمازیں قصر جو ہے قصر ہے. جبکہ آپ کا وطن ہے تو آپ جیسے ہی پہنچ آپ کی نمازیں پوری ہیں. یہ ہے وطن انتخاب کرنے اور نہ کرنے کا فائدہ. دو یا دو سے زیادہ مقامات کو زندگی گزارنے کے لیے آپ اختیار کریں تو سب اس کے وطن شمار ہوں گے. حضرت امام خمینی نے فرمایا 2 سے زیادہ میں اشکال ہے، یعنی 2 تک جائز ہے. 2 جگہ مثلا کراچی کوئٹہ دونوں آپ نے کہا انتخاب کیا کہ 6 مہینہ ادھر 6 مہینے ادھر، آپ نے رہنے کے لیے 2 جگہ، تو 2 جگہ بھی آپ کے وطن ہو سکتے ہیں. 2 سے زیادہ میں اشکال ہے. جب 2 سے زیادہ ہو تو احتیاط کریں. تیسری جگہ کو جو آپ نے دیا وہاں نماز پوری بھی پڑھیں قصر بھی پڑھیں، احتیاط ہے. اور محمد وعلی محمد